عصر کا وقت ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق فجر کا وقت۔ نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی تو اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر سفید مینار پر اتر آئیں گے۔ وہ زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقد ہے۔ تقریباً سب کا یہی عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کے بعد عام لوگوں کے ساتھ پہلا مکالمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ میں موجود لوگوں کو حکم دیں گے کہ سیڑھی کا بندوبست کرو، میں مینار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ مطالبہ سن کر ہنسیں گے اور عرض کریں گے، حضور آپ آسمان سے زمین پر تشریف لے آئے، لیکن آپ کو مینار سے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے، کیا یہ بات عجیب نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، میں اس وقت عالم اسباب میں کھڑا ہوں، اور عالم اسباب میں آپ ہوں یا میں ہوں، سب اسباب کے محتاج ہیں۔ لوگ یہ سن کر سبحان اللہ کہیں گے، سیڑھی کا بندوبست کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر قدم رنجہ فرمائیں گے۔ امام محمد بن عبداللہ علیہ السلام کی اقتداء میں سنت محمدی کے مطابق نماز ادا کریں گے اور دجال سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے جب کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا تو عالم اسباب کی ساری تھیوری سمجھ آ گئی۔ ہم مسلمان خوفناک حد تک ذہنی اور نفسیاتی اور روحانی مغالطے کا شکار ہیں۔ ہم پوری زندگی روحانی معجزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں یہ تک فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ وہ اپنے عصا سے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی امت کے لیے عالم اسباب کے تقاضے نرم نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھی رومن امپائر کے اسباب کا مقابلہ نہ کر سکے، اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور محبوب ترین نبی ہیں، لیکن انہیں بھی عالم اسباب میں تلوار، گھوڑے، ذرہ بکتر، اونٹ، پانی، خوراک اور لباس کے بندوبست کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا دفاع کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنگیں لڑتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیٹ پر 2 پتھر باندھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، ہجرتوں، معاہدوں، جوڑ توڑ اور معاش کی ضرورت پڑتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت فرماتے رہے، آپ بھی اپنے حسب نسب پر فخر کرتے رہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آباد کرتے رہے۔ آپ کسی دن فرقے اور مسلک کی اینک اتار کر سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز استعمال نہیں کی۔ دوست بنائے تو شاندار لوگوں کا انتخاب کیا، غلام، خادم، کنیزی چنی تو تہذیب، شائستگی اور مروت کے شاہکار پسند فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کمزور تلوار نہ خریدی اور نہ ہی بیمار گھوڑے اور لاغر اونٹ پر سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس بھی ہمیشہ صاف ستھرا اور بے داغ پہنا، اور رہائش کے لیے شہر بھی معتدل اور پرفضا اور مرکزی پسند کیا۔ آپ نے زندگی بھر عالم اسباب میں اسباب کا پورا خیال رکھا، اچھا کھانا کھایا، اچھا پھل پسند فرمایا، اچھی جگہ اور اچھے لوگ پسند کیے، اور اس دور کی شاندار ٹیکنالوجی استعمال کی۔ آپ غور کیجئے، عرب حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے شہروں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر مدینہ سے 156 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر بھی احد کے پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ کے گرد خندق بھی کھودی
اور آپ نے کافروں سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عالم اسباب میں اسباب کی بہترین مثالیں ہیں۔ نبی اکرم عالم ارواح میں چند سیکنڈ میں معراج سے مستفید ہو گئے۔ وہ واپس آئے تو وضو کا پانی گرم اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، لیکن آپ جب عالمی اسباب میں واپس آئے تو آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔ آپ طائف میں زخمی بھی ہوئے، آپ کو بھوک، پیاس، گرمی، سردی بھی محسوس ہوتی رہی، آپ کی چھت بھی ٹپکتی رہی، آپ بیمار بھی ہوئے، آپ پر زہر کا اثر بھی ہوا، آپ جادو کے اثر سے نکلنے کا بندوبست بھی کرتے رہے، اور آپ غربت اور بیماری سے پناہ بھی مانگتے رہے۔ یہ عالمی اسباب کے وہ سبب ہیں جن سے کوئی ذی روح آزاد نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر وجود رکھتے ہیں، آپ کی گردن پر اگر سر موجود ہے اور آپ اگر سانسیں لے رہے ہیں، تو پھر آپ نبی ہوں، ولی ہوں یا پھر عام انسان ہوں، آپ عالمی اسباب کے تمام اسباب کے محتاج ہیں۔ آپ کو پھر مینار عیسیٰ سے اترنے کے لیے سیڑھی بھی درکار ہوگی، اور آپ کو پھر حضرت حمزہ کی شہادت بھی تکلیف دے گی۔ آپ پھر والدہ کی قبر پر آنسو بھی بہائیں گے، اور آپ کو پھر اچھی تلواروں، اچھے گھوڑوں، اچھے اونٹوں اور ٹرینڈ فوج کی ضرورت بھی پڑے گی۔ آپ کو پھر شفاف پانی، اچھی خوراک، طاقتور قانون، تیز رفتار انصاف، ماہر ڈاکٹرز، معیاری تعلیم، رواں سڑک اور شاندار لائف سٹائل کی ضرورت بھی درکار ہوگی۔ آپ کو پھر سردی، گرمی اور وبا تینوں کا مناسب بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ ہم اگر عالم اسباب میں ہیں تو پھر ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر ہمیں ترقی یافتہ قوموں کی طرف سبب کو اسٹیٹ آف آرٹ بنانا ہوگا۔ ہمیں پھر ایسی سیڑھی کا بندوبست بھی کرنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار سے اتار سکے۔ ایسی دوائی بھی ایجاد کرنا ہوگی جو امت مسلمہ کو صحت مند رکھ سکے۔ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کرنا ہوگی جو سردی میں اور گرمی میں، ہر طرح کے موسم میں ہمارا خیال رکھ سکے۔ جب سردی ہو تو وہ ہمیں گرمی اور حرارت پہنچا سکے، اور جب گرمی ہو تو وہ ہمیں ٹھنڈک اور سکون پہنچا سکے۔ ہمیں انسانوں کے سکون اور آرام کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں کرۂ ارض پر دم توڑتی حیات کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ ہمیں دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچانا ہوگا۔ ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے تحفظ بھی دینا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ مومن اسباب کی دنیا میں بھی دنیا کو اپنے برابر نہیں آنے دیتا۔ ہم محمدی ہیں، اور کینچی ہو یا راکٹ، ہم کسی بھی فیلڈ میں دنیا کو آگے نہیں نکلنے دیں گے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا، لیکن ہم اسباب ہی سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ اس امت کو کون بتائے گا؟ انسان اس عالم اسباب میں سبب کے بغیر بے سبب ہو جاتا ہے، اور بے سبب لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں مار کھا جاتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حلب، عراق، شام، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ اگر عالم اسباب میں اسباب کے مالک ہوتے تو کیا دنیا ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتی؟ اللہ کے لیے آپ مسلمان ہو تو آپ عالم اسباب کو عالم اسباب مان کر اسباب کا بندوبست کرو، ورنہ دنیا آپ سے جینے کا حق تک۔ عصر کا وقت ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق فجر کا وقت، نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی تو اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر سفید مینار پر اتر آئیں گے۔ وہ زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے، اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے